لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد کے شعبہ کارڈیولوجی کی جانب سے لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد میں یوم امراض قلب کے حوالے سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ آگاہی واک میں لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد اور جام شروع کے ڈائریکٹر ایڈمن عبدالستار جتوئی، AMS جنرل ڈاکٹر شاہد اسلام جنیدی اور چیئرمین انٹرونشنل کارڈیولوجی ڈاکٹر محمد کاشف شیخ، کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر شاہد حسین میمن سمیت دیگر نے شرکت کی۔ یوم امراض قلب کے موقع پر کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مریضوں میں آگاہی فراہم کی گئی اور مریضوں کا کولیسٹرول، بلڈ پریشر چیک کیا گیا۔ اس موقع پر لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد اور جام شروع کے ڈائریکٹر ایڈمن عبدالستار جتوئی کا کہنا تھا کہ آج کے دن پوری دنیا میں عالمی یوم قلب منایا جا رہا ہے، جس میں ہارٹ کے مریض اور ان سے وابستہ لوگوں کو یہ اطمینان دلایا جاتا ہے کہ ان کے لیے علاج اور معالجہ موجود ہے۔ اسی سلسلے میں آگاہی کے سلسلے میں آج اہتمام کیا گیا تھا ہماری کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں۔ وہاں پر اسی شعبے کا ہیڈ پروفیسر ڈاکٹر کاشف شیخ صاحب ہیں، آج انہوں نے اس کا اہتمام کیا تھا اور وہاں پر انویسٹیگیشن جو کہ ریپڈ انویسٹیگیشن ہے، جس میں شوگر اور کولیسٹرول کی ریپڈ انویسٹیگیشن کی جا رہی تھی، اور ہم نے اس میں شرکت کی اور لوگوں کو حوصلہ دیا کہ اسی ہاسپٹل میں دل کے امراض کا علاج کا پورا اہتمام ہے، وہ چاہے ہارٹ اٹیک ہو یا کوئی انفیکشن ہو یا کوئی اسٹروک ہو، سب حالات میں ہمارے ڈاکٹرز فوری طور پر علاج کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہ سروس اسی ہاسپٹل میں 24 آورس جاری ہے۔ یہاں پر پرائمری PCI بھی ہو رہی ہے، جس میں ساری فیسلٹیز، وہ انجیوگرافی کے اخراجات اور وہاں اس مریض کو لگنے والے اسٹنٹس کے اخراجات سارے ہاسپٹل کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ سہولت لوگوں کو مفت میں فراہم کی جا رہی ہے۔ تو یہ اسی نہ فقط حیدرآباد بلکہ سراؤنڈنگ سے آنے والے مریضوں کے لیے نعمت سے کم نہیں۔ یہ شعبہ اسی فیلڈ میں کچھ عرصے سے سلو ترقی کر رہا تھا، لیکن جب سے نوجوان قیادت نے اسی ڈپارٹمنٹ کو سنبھالا ہے تو الحمدللہ اس کا معیار عالمی لیول کا ہو چکا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین انٹرونشنل کارڈیولوجی ڈاکٹر محمد کاشف شیخ کا کہنا تھا کہ آج ہمارا جو یہاں پہ جمع ہونے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم عالمی یوم امراض قلب کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں، جس میں ہم دل کی بیماریوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہی جو ہے وہ دے سکیں، تاکہ جو دل کی بیماریاں ہیں اس میں کمی کی جائے۔ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں دل کی بیماریاں پہلے سے کافی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ جو نوجوان مریض ہیں، نوجوان لوگ ہیں، ان میں دیکھا گیا ہے کہ دل کی بیماریاں پہلے سے زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ زیادہ تر اس کی وجہ جو سامنے آئی ہے وہ شہری طرز عمل جو ہے اس کی وجہ سے، جو روغنیات والا کھانا، جنک فوڈ، فزیکل ایکٹیویٹی کا نہ ہونا جو ہے اس کی وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ دل کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ ہم نے آج اس دن کے موقع کے اوپر یہاں پہ ہمارے پاس جو مریض، ان کی فیملیز، ان کے اٹینڈنٹ، ان کے دوست جو یہاں پہ آئے، عام عوام کو، ان کو ہم نے جو ہے دل کی بیماریوں کے بارے میں، تشخیص کے بارے میں اور ان کی روک تھام کے بارے میں جو ہے ان کو آگاہی دی، اور ان مریضوں کا، ان کے اٹینڈنٹس کا، ان کی فیملیز کا فری شوگر، کولیسٹرول، بلڈ پریشر، ہائٹ وغیرہ چیک کیا گیا، جس سے ہم نے یہ ان کا جو ہے رسک اسیسمنٹ کیا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو مستقبل میں دل کی بیماری ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے، اور ان کو پھر یہ آگاہی دی گئی، ان کو اس کے روک تھام، پریونشن کے طریقہ کار جو ہے وہ ان کو بتائے گئے۔ میری آپ سب سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اور جو صحت مند غذا اور فزیکل ایکٹیویٹی کو اپنائیں تاکہ دل کی بیماریوں سے بچا جا سکے۔ شکریہ۔ اس موقع پر کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر شاہد حسین میمن کا کہنا تھا کہ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آج 29 ستمبر کا دن ہے، اور ہر سال پوری دنیا کے اندر اس دن کو دل کے عالمی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اس دن کے منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر دل کی بیماریوں کے بارے میں آگاہی فراہم کی جائے۔ تو جتنی بھی دنیا کی عالمی انجمن سے، عالمی ایسوسیشنز اور فیڈریشنز ہیں، وہ ہر سال اس دن کو ایک نئے موضوع اور تھیم کے تحت مناتے ہیں۔ اس سال کا جو تھیم ہے وہ ہے یوز ہارٹ فار ایوری ہارٹ، مطلب کہ ہر چیز کے لیے، ہر دل کے لیے دل کا استعمال۔ جیسے کہ ہم دل سے سنتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں، تو دل سے ہم اپنے دل کا خیال رکھیں۔ اب وہ کس
तरह मुमकिन है हम कुछ एहतियाती तदाबीरें तो अपने मौलिक से सीख के और तो उस पर अमल करके हम अपने दिल को महफूज कर सकते हैं। जितनी भी मौलिक बीमारियां हैं जिनकी वजह से अमवात हो जाती हैं और पूरी दुनिया के अंदर हर साल तकरीबन 2 करोड़ इंसान दिल की मौलिक बीमारियों की वजह से मर जाते हैं, तो उनसे बचाव मुमकिन है। और कैसे मुमकिन है? वो रिस्क फैक्टर्स जो दिल की बीमारियां पैदा करती हैं, जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, उनके अंदर चर्बी है और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जिसमें हम चुस्त नहीं होते, हम सुस्त रहते हैं, हम कोई काम नहीं करते। इसके अलावा सिगरेट नोशी और शराब नोशी है। उसके अलावा किन लोगों के अंदर फैमिली के अंदर भी अगर किसी को दिल की बीमारी है तो वो भी एक बात बनता है। तो इन जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं इनको अगर हम कंट्रोल करें तो हम दिल की बीमारियों से बच सकते हैं।